السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ مومنون ہے، دوسرے میں سورۃ النور اور تیسرے حصے میں سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے حصے میں سورہ مومنون کے اندر 6 مضامین اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اللہ تعالی نے جو بیان کیا ہے وہ ایسے مومنین، ایسے مسلمان جو جنت کے مستحق بننے والے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی صفتیں بیان کی اور فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ ان کی اللہ رب العالمین نے تقریباً 7 صفتیں بیان کی ہیں۔ میں قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومنون، ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت ایمان ہے۔ دوسری صفت نماز اور خشوع، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، ان میں نہیں پڑھتے، بیہودہ باتیں، بے فائدہ باتیں وہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، چوتھی صفت بیان کی کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، 5ویں صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی بیویاں اور ان کی جو لونڈیاں ہیں ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور 6ٹھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور 7ویں صفت کے اپنے عہد معاہدے جو ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخری صفت پھر وہی بیان کی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی نماز۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، مالک ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے دوسرا مضمون اسی صورت کا وہ تخلیق انسانی کے اللہ رب العالمین نے تقریباً 9 مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ 9 مراحل سے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کے بعد انسان کو کتنی فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی خوبصورت شکل دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے، پھر فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد نطفے سے، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، کہ پہلے مٹی سے، پھر منی سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر اس خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں چڑھتی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پر پھر گوشت کا لباس اللہ تعالیٰ پہنا دیتے ہیں، اور پھر فخلقنا العظام لحما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ انسان کو بنا سکتا ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بہت ہی بابرکت ذات ہے اور کتنا خوب وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، تخلیق انسانی کے مراحل بھی بیان کیے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بتایا گیا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ مرحلے بیان کیے کہ ان مراحل سے جس نے گزارا ہے، تو مٹی کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور انسان کو دیکھو کیسے بن سکتا ہے، پھر پانی کا وہ قطرہ، وہ نطفہ، اس سے کیا انسان بن سکتا ہے؟ تمہاری عقل یہ تمہیں اس بات پر ابھارتی ہے، کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے انسان کیسے بن جاتا ہے؟ کہ جو رب اس پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، تو یہ تمہاری ہڈیاں مر کر جب مٹی بن جائیں گی تو مٹی سے دوبارہ بھی وہ رب پیدا کر سکتا ہے، یہ بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ تو آگے پھر دلائل دیے توحید کے، یہ بھی توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ اپنی تخلیق کو دیکھو اور اللہ کی توحید کو مان لو۔ اگر اس طرح نہیں مانتے تو پھر دوسری چیز کو دیکھو، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ وَكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اس کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور
اور دلیل دی وانزلنا من السماء ماء، پھر آسمان سے ہم نے پانی کو برسایا بقدر، ایک اندازے کے مطابق کہ کس زمین کو کس علاقے میں کہاں پر کتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اتارتے ہیں۔ فاسکناہ فی الارض، پھر اس زمین کو ہم سیراب کرتے ہیں، اور پھر فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل، پھر اس زمین سے تمہارے لیے باغات انگوروں کے اور کھجوروں کے اور بہت سارے فیہا فواکہ کثیرہ، بہت سارے میوے تمہارے لیے اگاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، اور ایسا درخت وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ زیتون کا درخت جس سے تیل نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے بہت ہی وہ مفید ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اگلی دلیل دی توحید کی کہ بے شک جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اگر تمہارے اندر عقل ہے، کہ نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ہم ان کے پیٹوں سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ کہ وہ دودھ کیسے بن جاتا ہے اس کے پیٹ سے؟ وہ گھاس کھاتا ہے، جانور گھاس کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس گھاس اور پانی سے پیچھے 14ویں بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ اس گھاس سے اور اس پانی سے اس کا گوبر بنتا ہے اور اس کا پیشاب بنتا ہے اور خون بنتا ہے، اس خون اور گوبر کے درمیان سے لبنا خالصا، خالص دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ اس دودھ میں کبھی خون کی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی اور کبھی پیشاب کی اور گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ کون ہے وہ رب جس نے یہ ساری مشینیں اور اندر سارا نظام ایک جانور کے اندر فٹ کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اگر غور و فکر کرو تو اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بتا کر یہی اس بات کی دعوت دی ہے کہ جو رب اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اور ایک دن اسی کے سامنے جا کر تم نے جو ہے نا اپنے ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا تیسرا مضمون جو اس صورت کا ہے وہ اللہ رب العالمین نے 3 انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور ان کی کشتی کا، جو انہوں نے کشتی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہمارے حکم اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بناؤ۔ پھر وہ تنور پھٹا، وفارت تنور، اس میں سے پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا۔ تو جو نافرمان لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی بات نہیں مانی، وہ سارے غرق ہو گئے تھے اس پانی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دعا بھی سکھائی تھی کہ جب طوفان تھم گیا تھا اور کشتی نیچے آ کر جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقل، آپ کہیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اللہ ہمیں تو اتارنا بابرکت جگہ پر اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ تو اس دعا کو کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ بھی کہیں جائیں سفر میں، کسی بستی میں یا کہیں جا کر پڑاؤ کریں تو اس دعا کو پڑھ لیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، اس واقعے میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ان کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور بہت سرکش قوم تھی وہ۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو اور ان کی ماں کو بھی تمہارے لیے نشانی بنایا، کہ ہم نے ان کی ماں کو جو کنواری تھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم حکم دیا اپنے سب رسولوں کو، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ کھانا ہے، واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرنے ہیں۔ تو واعملوا صالحا بعد میں ہے، پہلے ہے پاکیزہ رزق۔ اگر خوراک انسان کی حرام کی ہے، رزق حرام کا ہے، تو وہ جتنی بھی مرضی نیک عبادتیں کر لے، ایک عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج بھی ہمیں اپنے رزق پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اگر رزق حرام کا ہو، آمدن حرام کی ہو، تو وہ کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ آج سمجھا جاتا ہے کہ صرف جو ہے نا وہ چوری کر لینا، ڈاکہ ڈالنا، یہ حرام ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا ڈیوٹی ٹائم
کوئی بندہ تنخواہ لیتا ہے، کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں یا حکومت کا ملازم ہے یا کسی کمپنی میں وہ ملازمت کرتا ہے، کسی ادارے میں ہے، وہ ٹائم پورا نہیں دے رہا، تو وہ جس ٹائم کے وہ پیسے لیتا ہے اس ٹائم میں وہ اپنا وہ وقت صحیح استعمال نہیں کرتا بلکہ اس میں خیانت کرتا ہے، تو وہ اس کی تنخواہ بھی حلال کی نہیں ہے، وہ بھی تو اس میں حرام کی آمیزش کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے۔ اور آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ اکثر اداروں میں یہی صورتحال ہے، اور اکثر انسانوں کے رزق جو ہیں وہ مشکوک ہیں، اکثر تو حرام میں پڑے ہوئے ہیں، اور اکثر ہمارا پورے ملک کا کاروبار جو ہے، ہر ادارہ، ہر فیکٹری وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے، اور پورا ملک ہمارا سود پر چل رہا ہے، تو کہاں دعائیں قبول ہوں گی، کہاں دوسری باتیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا یہ المیہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے پڑھنے سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی وظیفے کرنے کی، کوئی ٹوٹکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا رزق حلال کر لیجئے، اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جانے دیجئے، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کریں تو اپنے رزق کو حلال کر لیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی 4 صفتیں بیان کی ہیں، جو نیک لوگ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا والذین ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، نیک لوگ وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ڈر سے اور خشیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی ساری آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، کسی میں تعویل نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نمازیں پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، حج عمرے کرنے کے بعد ان کے دل اللہ سے اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے ہم نے نیکیاں تو کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، حج عمرے کر لیے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اگر ہماری یہ باتیں قبول نہ کیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا یہی آیت پڑھ کر کہ اللہ کے پیغمبر کیا یہ لوگ کوئی زانی ہیں، کوئی شرابی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں نمازیں پڑھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ وہ نہیں ہے، یہ بلکہ ہم یصومون و یصلون، یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہماری نمازوں کو قبول نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن پھر کسی سے اس کے حسب و نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کس خاندان سے ہے، کون اس کا کیا لگتا ہے، بلکہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس دن نیکیاں دیکھی جائیں گی، جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ ناکام ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے، قوم اور قبیلے اور خاندان، حسب و نسب دنیا میں چلتا ہے، آخرت کے دن اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جب اس دن ناکام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں پر وہ جہنم میں اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہیں گے کہ اے اللہ اب ہمیں نکال لے، اگر ہم نے دوبارہ یہ کام کیا نا تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، حدیث میں آتا ہے کئی سالوں تک، کئی عرصے تک وہ جہنمی پکارتے رہیں گے، اللہ کو بلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے۔ دنیا میں آج ہے کہ آج دنیا میں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر خود آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر حل من سائل فأعطی له سؤلا حل من مستشفع فاشفع له حل من مسترزق فارزق له، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے دامن کو بھر دوں۔ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں آج، لیکن جو نہیں اٹھتا، جو نہیں پکارتا اللہ کو، اللہ کی طرف نہیں آتا، دن میں 5 مرتبہ اللہ کا بلاوا آتا ہے، وہ مسجد نہیں جاتا،
دنیا کے اندر مست ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس نافرمان کو جب جہنم میں ڈالیں گے، پھر ربنا کہے گا، اور بہت کہیں گے، سارے جانمی کہیں گے، پکارتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے کئی سالوں تک جواب نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جواب دیں گے تو کہیں گے کا لخسعو، اور اخسعو کا جو لفظ ہے یہ عربی میں نا کتے کو دھتکارنے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کتا بھونک رہا ہو اور ہم کہیں یہ کیوں بھونک رہا ہے، اس کو بھگا دو، اس کو جو ہے نا دفع کر دو، دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو بھونک رہے ہیں، ان کو اخسعو، دھتکار دو، ان کو دور کر دو۔ ولا تکلمون، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس قدر اللہ رب العالمین غصے میں ہوں گے۔ تو آج ہی ہمیں وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، کہ میرا ایک بندہ ان کو دنیا میں کہتا تھا کہ ایمان لاؤ، فاغفر لنا وارحمنا، اور کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ فاتخذتموہم سخریہ، دنیا میں انہوں نے اس میرے بندے کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس کو کیا پتہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، انہوں نے مذاق کیا تھا۔ اب انی جزیتہم الیوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، ہم نے ان کو جنت دی، انہوں نے نافرمانی کی، تو اب یہ یہاں جہنم میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جہنم کی آگ، اس کے شعلے ان کے چہروں کو آ کر لگیں گے، وہم فیہا کالحون، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے توے کے اوپر جب گھر میں ہم روٹی پکاتے ہیں، ہماری خواتین روٹی پکاتی ہیں اور توے کا نچلا حصہ جس کو بار بار آگ چھوتی ہے اور اس کا جو رنگ ہو جاتا ہے، کالحون کا معنی یہی ہے کہ جس طرح وہ نیچے توے کا حصہ جو ہے وہ آگ لگ لگ کر بد صورت ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائیں اور جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالی نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے کہ یہ جو نافرمان لوگ نہیں مانتے، ان کے انکار کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ لوگ انکار اس لیے نہیں کرتے، اس لیے نہیں جھٹلاتے آپ کو کہ آپ کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں ان پر، آپ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں نے کی ہے، اور اس لیے بھی آپ کو نہیں جھٹلاتے کہ کیا آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، یا یہ آپ کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، اور کیا یہ سچ مچ آپ کو مجنون اور دیوانہ بھی نہیں سمجھتے۔ ان کو سب پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ قرآن واقعتاً سچی کتاب ہے، پہلے دور میں بھی پہلے انبیاء پر یہی کتاب آئی تھی، اور آپ بھی با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، ان سب کو پتہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، اور بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل دھوکے میں ہیں۔ اگر یہ آپ کی بات مان لیں تو پھر ان کو اپنی من مانی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی من مانی چھوڑنا نہیں چاہتے تو اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، جو انسان انکار کرتا ہے قرآن کا، نماز کا، احادیث کا، دین کا، اس کے پیچھے بھی دراصل یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کی مرضی نہیں چھوڑنا چاہتا، کہ اگر وہ یہ مان لے تو پھر اسے سودی کاروبار چھوڑنے پڑتے ہیں، اسے اپنی عیاشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں۔ آگے سورۃ النور، اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے، اس سورت میں دو مضامین ہیں، دو مضامین۔ پہلا مضمون تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہم ترین احکامات، تقریباً 16-17 احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم الزانی، سورۃ النور ہے، تو اس میں اس کے پڑھنے سے نور آتا ہے۔ سورت کا نام جب نور ہے تو اس کو پڑھیں گے تو نور آئے گا، اس کو پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اس صورت کو، اس صورت کا ترجمہ اور اس کے احکامات، اس کو پڑھیں گے تو نور آئے گا، اس کے احکامات پر چلیں گے تو گھروں میں نور آئے گا، اور جس معاشرے میں اس صورت کے احکامات کو نافذ کر دیا جائے اس معاشرے میں نور آتا ہے، فحاشی اور یعنی ختم ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے شروع میں نا وہ حکم بیان کیے ہیں، وہ احکامات کہ جس معاشرے میں برائی پھیل چکی ہو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ شروع میں وہ حکم بیان کیے تقریباً 2-3 رکوع میں، وہ احکامات کہ برائی معاشرے میں پھیل چکی ہے تو کیا کرنا ہے۔ پھر آگے وہ احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر ان پر چلا جائے تو معاشرے میں برائی پھیلتی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم دیا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد، زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، دونوں کو کوڑے لگاؤ، اور احادیث میں موجود ہے کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے، اگر شادی شدہ زنا کریں گے تو ان کو رجم کر دینا ہے۔ اور پھر اگلا حکم بیان کیا الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانیہ عورت سے صرف زانی مرد ہی نکاح کر سکتا ہے، یا مشرک، چونکہ مشرک کا اور زانی کا ایک ہی
ایک ہی قسم کا ان کا ہے، کیونکہ زنا کرنے والی عورت اپنے خامند کو دھوکہ دیتی ہے اور دوسرے مرد کے پاس جاتی ہے، اسی طرح مشرک انسان بھی اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتا ہے اور رب کا در چھوڑ کر، کیونکہ جس طرح اس عورت کے سارے اخراجات خامند اس کا برداشت کر رہا ہے تو وہ اس کو دھوکہ دے کر دوسرے کے پاس جاتی ہے، اسی طرح مشرک انسان ساری ضرورتیں اس کی اللہ رب العالمین پورے کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ قبر والا، یہ فلاں بزرگ میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانیہ سے صرف زانی ہی نکاح کرے گا یا مشرک کرے گا، ایمان والوں کو یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں گا جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ بدکارہ ہے۔ اگلا حکم فرمایا کہ جو نیک اور پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگا دیں زنا کی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، انہیں چاہیے کہ وہ 4 گواہ لائیں، اگر 4 گواہ نہ ہوں تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو تہمت کی سزا دی جائے، 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کے لیے بھی یہ حکم ہو کہ ان کی دوبارہ کسی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ فاسق ہیں، انہوں نے تہمت لگائی ہے ایک پاکیزہ عورت پر۔ اور آگے فرما دیا کہ الذین تابوا، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ آگے لعان کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو دیکھ لے، بیوی کو، کہ وہ بدکاری کر رہی ہے اور وہ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات بیان فرمائے۔ ایک واقعہ بھی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک صحابی نے دیکھا اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ، اس نے آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 4 گواہ لاؤ۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو کیا میں 4 گواہ ڈھونڈوں، 4 بندوں کو بلا کر لاؤں، اسے ان کو آ کر دکھاؤں، اپنی بےزتی ان کے سامنے ظاہر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو یہی حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے، ان کے بعد ایک رکوع تقریباً 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اور واقعہ افک کے نام سے احادیث میں کتابوں میں بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ اور آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جن پر چلنے سے معاشرے میں برائی آتی ہی نہیں، برائی پھیلتی ہی نہیں، کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں، ایسے نہیں جانا، بغیر اجازت کے نہیں جانا کسی کے گھر میں بھی۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین، اور آگے فرمایا کہ اپنے جو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بغیر نکاح کے ہیں مرد تمہارے اندر یا عورتیں ہیں، ان کے نکاح کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ برائی کو اور زنا کو، فحاشی اور یانی کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور حل یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کر دو۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو زنا پر نہ ابھارو کہ وہ زنا کریں اور بدکاری کریں، تمہیں کما کر کھلائیں، یہ کام نہیں کرنے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے غلام ہیں یا تمہارے نوکر ہیں یا وہ تمہارے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی اگر تمہارے گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، 3 وقتوں میں، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت میں جب، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد، چونکہ ان اوقات میں گرمیوں کے اندر چونکہ سونے کے اوقات ہوتے ہیں اور بندہ اپنے کمرے میں عموماً عام لباس اتار کر سونے والا لباس پہن لیتا ہے، تو اس وقت ان کمروں میں بھی وہ بچے اور غلام بغیر پوچھ کر نہ آئیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب چھوٹے بچے وہ بالغ ہو جائیں، ان کو بھی پھر حکم دو کہ وہ گھروں میں داخل نہ ہوں، ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور ایسی عورتیں والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاح، ایسی عورتیں جن کو اب نکاح کی امید نہیں ہے، تو وہ اگر زینت تو کرنی نہیں انہوں نے، وہ اگر اپنا پردے والی چادر کو اتارنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی پردہ کریں۔ اور اسی طرح اس صورت میں جو دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اہل باطل کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں، اہل باطل کی اور اہل حق کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، مومن کے دل کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کی طرح دی ہے کہ جو ایک روشن طاق میں رکھا ہوا ہے، نور کے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی
طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں ہی رہے۔ اس کی ضرورت ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل ہو استعمال ہو وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی وہ چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور اعلیٰ نور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومن کے دل کی مثال دی، اور دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی دی ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب، کہ ان کی اعمال سراب کی طرح ہیں، جو دور سے تو دکھائی دیتے ہیں، بندہ جب وہاں سراب کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا۔ اور تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ جہاں انسان کو تو اس کا اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا، یہی حال کافر کا ہے جو کفر کی ضلالت اور تاریکیوں میں سرگرداں پھرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو اس پارے کا ہے، اس پارے میں اس صورت میں سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید اور رسالت اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کی حقانیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات جس نے سارے آسمانوں کو زمین کو بنایا اور اپنے بندے پر قرآن کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ وقالوا ما لهذا الرسول، کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو رسول کو کیا ہو گیا ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ رسول ہوتا تو بازاروں میں نہ جاتا، کاروبار نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، وہ سب کے سب یأکلون الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کذبوا بالساعہ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعہ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور ہم نے ہر جھٹلانے والے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس آگ میں ان سب کو ڈالا جائے گا جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں اور قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔